الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین الحمدللہ آج کی ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت قرآن پاک سے ہم نے ان نشریات کا آغاز کیا. اب ناظرین آج جیسا کہ 15 رمضان المبارک کے دن جشن ولادت ہے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ایسی شخصیت جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر بیٹھے تشریف فرما ہو کر اور مسجد نبوی میں خطبہ فرما رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں یہ شائبہ بھی ہوتا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کوئی ٹھیس پہنچ جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں موقف کر کے آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود مبارک میں اٹھا لیا کرتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی گلیوں میں اپنے نواسہ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر کہیں تشریف لے جا رہے ہوتے اور لوگ کہتے کہ کیا قسمت ہے سوار کی، کیا سواری ہے اس کے پاس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے سوار بھی تو دیکھو. یعنی جنت کے شہزادے، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے دو گروہوں میں صلح کرانے کا سبب بنے گا. پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات، تمام چیزیں خلافت کی اور تمام چیزیں بہت ہی مصلحت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ساری چیزوں کو نبھایا. آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں بہت ہی جلیل القدر شخصیت موجود ہیں. آپ شیخ الحدیث ہیں، مفتی اعظم سندھ ہیں، آپ استاد العلماء ہیں. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب. السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں. ناظرین اس کے علاوہ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خوش لہن نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت گو شاعر ہیں، صاحب کلام ہیں جناب شکیل مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکیل بھائی آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. سر آج کا چونکہ یوم جو ہے وہ جشن ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں چاہوں گا کچھ فضائل و مناقب بیان فرما دیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، عالم اسلام کی انتہائی بلند و بالا شخصیت ہیں، اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل، ہر آدمی کی جو فضیلتیں ہیں اور ان کی منقبتیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ذاتی نوعیت کی اور ایک وہ جو اس کو کسی سے نسبت، تعلق اور رشتہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ اپنی ذاتی لحاظ سے بھی بہت بلند مقام کے مالک ہیں، اور نسبتوں کے لحاظ سے تو ان کی کیا کہنا. حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضور کے نواسے ہیں. حضرت سیدہ بطول زہرا کے لخت جگر ہیں، حضرت مولا کائنات مولا علی کی دل بند ہیں، اور حضرت امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی ہیں. تو کتنی نسبتیں ہیں پاکیزگی کی، علو مرتبت کی جو انہیں حاصل ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ نے انہیں خود بہت سی خوبیوں کا مالک بنایا. ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اسلام کے 5ویں خلیفہ ہیں. ہمارے ہاں خلفائے راشدین 4 مشہور ہیں. چونکہ ان کا دور خلافت بہت کم ہے، اس لیے عمومی طور پر 4 ہی کا ذکر کرتے ہیں.
خلفائے راشدین 5 ہیں، 4 وہ جو مشہور ہیں اور 5ویں حضرت امام حسن ہیں۔ امام حسن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30، میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 برس ہے۔ تو حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر یہ 29.5 سال مکمل ہو جاتے ہیں، تو 6 ماہ بچتے 6 ماہ بچتے ہیں۔ تو 6 ماہ کی جو خلافت ہے راشدہ وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں آئی، اور انہوں نے پھر 6 ماہ کے بعد یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت علی کے گھر میں آنکھ کھولی، اور یہی آج کی تاریخ 15 رمضان المبارک ہجری 3 میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا ما سمیت ابنی ھذا، میرے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے تم نے علی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حرب، حرب۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ حسن ہے۔ واہ، پھر حضرت امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے، تو آپ نے پھر پوچھا ما سمیت ابنی، میرے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے عرض کیا حرب، فرمایا یہ حسین ہے۔ پھر تیسرے پیدا ہوئے، فرمایا ان کا کیا نام رکھا؟ فرمایا کہ حرب، فرمایا یہ محسن ہے۔ فرمایا شبر، شبیر، مشبر، یہ 3 بچے، 3 بیٹے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہیں، تو میں نے ان شہزادوں کا نام ان کی 3 بیٹوں کے نام پر رکھا، شبر، شبیر، مشبر، حسن، حسین، محسن، وزن بھی ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے۔ یہ پیدا ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان کہی، آپ نے انہیں اپنے لعاب مبارک کے ساتھ گھٹی دی، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا، سر کے بال اتارے، اور ان کے ہم وزن چاندی کو صدقہ فرمایا، اور 2 مینڈھے آپ نے عقیقے میں ذبح فرمائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی کہ ان شہزادوں کے معاملے میں آپ نے خود بڑھ چڑھ کر ایسے حصہ لیا جیسے ماں اور باپ بچوں کی خوشیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سمیت ابنی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ نسل اور بیٹے سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی۔ یہ ساری دنیا کا قانون ہے، دنیا کی ہر عدالت کا قانون ہے، اور دنیا کی ہر دستور میں ہے کہ اولاد ہمیشہ بیٹے سے چلتی ہے، نام و نسب بیٹے سے چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کی خاطر حضور کے لیے قانون بدل دیا کہ ساری کائنات کے لیے تو یہی قانون ہے کہ ان کی نسل بیٹے کے ذریعے چلے گی، لیکن اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر قانون بدل دیا اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسے فاطمہ بیٹی ہیں، حضرت رقیہ اور زینب بیٹی ہیں، ابراہیم، قاسم اور عبداللہ بیٹے ہیں، ایسی حسن و حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ کی کھوک سے جو اولاد بھی ہے وہ اولاد رسول ہے۔ حضرت امام حسن کو دنیا کیا کہتی تھی؟ جب بھی آپ سے مخاطب ہوتی تھی وہ کہتی تھی شبیہ رسول، یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اچھا، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ تو حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، آپ تو علی کے بیٹے ہیں، تو آپ کو لوگ ابن رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو سوال نہ کرتے، قرآن کریم نے مجھے اور میرے بھائی کو رسول اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ جو آیت مبالہ ہے اس میں آیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ آپ نے وفد نجران کو جو عیسائیوں کے بڑے علماء اور پادریوں پر مشتمل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ جب حق آشکارا ہونے کے باوجود وہ نہ سمجھ پائے تو آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر مبالغہ کا چیلنج کیا۔ مبالغہ، ٹھیک، مبالغہ یہ ہے آپ بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں اور اس شان کے ساتھ آؤ، پھر ہم
تمہارے حق میں بد دعا کرتے ہیں، تم ہمارے لیے بد دعا کرو، جس کی بد دعا قبول ہوگی وہ حق پر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور خود بھی آئیں گے، تم بھی آؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لانا، اور پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مباہلے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سوچتے ہیں۔ دوسرے دن آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تیاری کر کے گھر سے نکل چکے تھے، تو وفد نجران کا جو لاٹ پادری تھا تو اس نے کہا سوچا ہے تم نے مباہلہ کرنا چاہیے؟ ارے ان سے مباہلہ مت کرو، اللہ کی قسم میں ان میں ایسے چاند جیسے کو شرما دینے والے چمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہاڑوں کی اپنی جگہ سے سرکنے کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرما کر پہاڑوں کو سرکا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اگر عزت چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر ان سے مباہلہ مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مباہلے کے لیے تشریف لے گئے کہ آپ کے گودی میں حضرت امام حسین تھے، انگلی امام حسن نے پکڑی ہوئی تھی، پیچھے حضرت فاطمہ اور حضرت علی تھے۔ یہ کائنات کا خوبصورت پنجتن پاک کا یہ جلوس گیا اور وہ متاثر ہوئے، ان پر اللہ نے دھاک بٹھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دعوت مباہلہ قبول کر لیتے اور اگر یہ ہمارے مد مقابل آ جاتے، میرے ہاتھ اٹھ جاتے، یہ بچے آمین کہتے تو نجران کے جنگل میں ایسی آگ لگ جاتی کہ قیامت تک کے لیے دنیا سے عیسائیت کا وجود مٹ جاتا۔ اللہ تو حضرت امام حسن نے کیا کہا؟ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا نہ دو ابناءنا و ابناکم، تم اور ہم اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اور میرے بھائی کو کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تو اپنے بیٹے بلاؤ۔ ہم دونوں نبی کے بیٹے تھے، اس لیے نبی پاک ہمیں لے کر گئے، اس لیے ہمیں لوگ کہتے ہیں ابن رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور کمالات کی بہت سی جہتیں ہیں۔ آپ اس جہت پر بھی غور کیجیے کہ ان کا نام، ان کا نسب اتنا پاکیزہ ہے، ان کی نسبت اتنی عالی شان ہے کہ حضرت امام حسن حضرت مولا کائنات مولا علی کے بعد ان کی علمی جانشین بنے، اور پھر اس کے بعد یہ علمی جانشینی کا جو معاملہ ہے اور جو ولایت کی جانشینی کا معاملہ ہے وہ حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوا۔ لیکن آپ غور فرمائیں ادھر سے بھی اللہ نے ایسے ایسے ہیرے پیدا فرمائے کہ جنہوں نے حضرت امام حسن کا نام روشن کیا۔ انہی میں سے غوث العظم پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، وہ حضرت سیدنا غوث اعظم حسنی ہیں، غوث العظم ہیں، مقام غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں، اور پھر دنیا میں سب سے آخری مجدد اور دنیا کا سب سے آخری غوث کبیر اور غوثیت کبریٰ کے منصب پر بیٹھنے والی ہستی حضرت امام مہدی کی ہے، تو حضرت امام مہدی بھی حسنی ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن کو ایسے ایسے ہیرے عطا فرمائے اور ان کے کارناموں سے حضرت امام حسن کا نام روشن ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن کے بارے میں ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار انہیں اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر چلتے تھے اور لیے پھرتے تھے اور لوگوں کو رشک آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا کہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء دوش راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ تو بہت بڑے مرتبے کے مالک، اور علماء نے لکھا سیرت کی کتابوں میں آیا یہ دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے، شبیہ رسول کہا جاتا ہے، خاص طور پہ مشہور ہیں۔ تو حضرت امام حسن نصف بالا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، اور حضرت امام حسین نصف زیری میں، یعنی سینے سے لے کر سینے سے اوپر چہرہ مبارک اور سر تک حضرت امام حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، اور نصف زیرین سینے سے لے کر پاؤں تک
حضرت امام حسین، تو حضرت امام حسن کو شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلا جملہ حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلا کہ حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں اور حضرت علی بھی ساتھ ہیں، اور یہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے حضرت امام حسن کو بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھا، جی بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت امام حسن کو اٹھایا، اپنے کندھے پر سوار کیا اور فرمانے لگے شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، یہ نبی پاک کے مشابہ ہیں، علی تمہارے مشابہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ نبی پاک سے ملتے ہیں، علی تم سے نہیں ملتے۔ تو سب سے پہلے شبیہ رسول کا خطاب انہیں جس ہستی نے دیا ان کے بچپن میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، یا رسول اللہ آپ دنیا کو دولتیں بانٹتے ہیں، میرے ان بچوں کو بھی کوئی نعمت عطا فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا علم، میں نے اپنا دبدبہ، اپنی سخاوت حسن کو دی، اور شجاعت میں نے حسین کو دی۔ تو جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی دونوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا مرکز، ان کا مظہر بنے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے مانگا، تو حضرت امام حسن دنیا کے بہت بلند پائے سخی تھے، اور اللہ نے علم میں، سخاوت میں، جود میں، کرم میں بھی انہیں بڑا مقام، کئی دفعہ اپنا پورا مال دے دیا۔ اچھا یہ غور فرمائیے، میں نے ایسے پڑھا ہے 3 مرتبہ آپ نے سارے کا سارا مال و دولت سب اللہ کی راہ میں صرف فرما دیا۔ اچھا دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا درس دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی تمہارا دولت اور مال کا جو زور ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور تمہاری جو جیب ہے وہ خالی نہ جائے۔ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں مت خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ کل تمہیں پچھتاوا بھی ہو، آج دینے نکلے تھے کل لینے کے لیے نکلو، مفلس نہ ہو جائے۔ ہاں، اور پھر پچھتاؤ نہیں، اپنے اس عمل پر پچھتاؤ نہیں کہ یہ میں نے کیا کیا، بے وقوفی کی میں نے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ آپ سارے کا سارا مال خرچ نہیں کر سکتے، کچھ اپنے لیے ضرور رکھو۔ لیکن حضرت امام حسن نے 3 بار سارے کا سارا خرچ کیا۔ میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ کیا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زکوٰۃ میں 2.5% مال زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ چاہتا تو فرماتا ہے 10%، 50%، اللہ فرماتا تو سارے کا سارا۔ لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ میرا بندہ بہت کمزور ہے اور اس کی ضروریات بہت ہیں، اور اس کی پیدائش میں میں نے بخل بھی ڈالا ہے، مال سے محبت بھی ڈالا ہے، یہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کرے گا، 2.5% ڈالا، اور ہمارے ہاتھ کامتے ہیں 2.5% میں بھی۔ لیکن یہاں معاملہ یہ کہ حضرت امام حسن نے راہ خدا میں 3 مرتبہ سارے کا سارا مال خرچ کیا۔ کیوں؟ نبی پاک نے تو یہ فرمایا تھا کہ سارے کا سارا مال ایک دم خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنا چاہیے، تو فرمایا اتنا کہ تم برداشت کر سکو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں سارا مال خرچ کروں تو؟ فرمایا کہ اگر تمہاری طبیعت، تمہارا دل اور تمہارا سینہ ابو بکر اور حسن جیسا ہے پھر سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ رتبہ تم نے نہیں پایا پھر اتنا خرچ کرو جتنا تم سے کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن جو عالی مقام لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے مال، دولت، حب جاہ نام کی کوئی چیز رکھی ہی نہیں ہے، بتائیے حب جاہ کسے کہتے ہیں؟ اگر حب جاہ ہوتی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ سے جنگ کرتے اور جنگ کے لیے آمادہ ہوتے، پھر صفوں کے وہ کشتوں کے پشتے لگتے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلتا۔ لیکن آپ کا علم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے، راہ خدا میں ایثار دیکھیے کہ خلافت جیسی چیز کوئی مثال ملتی ہے آپ کو دنیا میں؟ وہ خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے آپ نے سپرد۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی آپ نے مفتی صاحب۔ آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ شکیل مدنی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی درخواست کروں گا۔ بارگاہ رسالت میں آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلے جائیں گے ناظرین اس نعت کے ساتھ ہی. جی. یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا حبیب رب کو جو اپنا بنا سکتا حبیب رب کو جو وہ ساتھ خط میں نبوت کی مہر لائے ہیں اب ان کے بعد کوئی اور آ نہیں سکتا اب ان کے بعد خدا گواہ کے منکر کبھی فلاح کی منزل کو پا نہیں سکتا کبھی فلاح کی منزل کو پا نہیں سکتا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے. ہماری خوش قسمتی آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں شیخ الحدیث ہیں اور مفتی اعظم سندھ ہیں, استاد العلماء ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری صاحب اور ان کے ساتھ ابھی تشریف فرما ہمیں جوائن کیا ہے. روزانہ آپ دعا اور مناجات کے سیگمنٹ میں جو ان کا روحانی بیان ہوتا ہے اور جو دعا ہوتی ہے وہ بھی آپ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر. سر بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور خاص طور پہ مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. بہت ماشاءاللہ ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ یقین کریں کسی سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی, بس دل چاہ رہا تھا مفتی صاحب بولتے رہے ہم سنتے رہے. ماشاءاللہ اچھے انداز. آپ کی بھی میری بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام اور کراچی میں کیا, سندھ میں کیا, پاکستان میں بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام حضرت کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں, بلکہ کئی جگہ جو بڑے بڑے مفتی ہیں عالم ہیں وہ حضرت کے شاگرد ہیں اور ماشاءاللہ اسلامی نظاتی کونسل کے ممبر رہے ہیں. بڑی نفیس شخصیت ہے اور اسلاف کی تصویر ہے, بعمل ہے. اس وقت سکھر کے اندر بہت بڑا دارالعلوم ہے, دارالعلوم غوثیہ, جہاں بہت بڑے مفتی حضرت کے استاد مفتی محمد حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم حضرت جو ہے ماشاءاللہ جو سمجھ لیں کہ پاکستان کے نامور اکابرین میں مفتی حسین قادری صاحب جو ہیں جو جامع غوثیہ کے بانی ہیں جی, جس جامع کی میں خدمت کر رہا ہوں, سندھ اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں سن 1970 میں جمعیت علماء پاکستان کی طرف جی, اور مرکزی مجلس شورا کے ممبر بھی رہے ہیں ضیاء الحق کے دور میں. میں چاہ رہا تھا کہ حضرت سے اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کل ایک شور مچا ہوا ہے دجال کیا ہے, جدال کی فتنہ. ہاں یہ ذرا بتائیں سر کہ دجال کا فتنہ کیا ہے, شور مچا ہوا ہے. کسی اشتہار میں کہیں اگر کوئی ایک آنکھ نظر آ جاتی ہے تو اس کو دجال کہہ دیتے ہیں. میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جی اس کی افادیت بھی بہت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گمراہی بھی بہت زیادہ ہے. اور سوشل میڈیا میں کچھ وہ لوگ ان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک سچ پہنچے. اللہ
اور ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سچ تو ان سے کوئی سنے گا نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، تو پھر جھوٹ موٹ میں لاؤ تاکہ ہماری طرف توجہ ہو اور ہم اوپر کو آئیں۔ دجال کا نکلنا اور اس کا خروج برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی فراہمی سے ثابت ہے، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خروج دجال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 3 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا خروج اور جن کا ظہور جو ہے وہ قریب قریب زمانے میں ہوگا۔ حضرت امام مہدی، بالکل، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ، ان 3 کا خروج۔ اچھا، ویسے تو لوگوں نے دجال کے لیے ہر دور میں کوشش کی کہ ہم فلاں بندے کو دجال ثابت کر دیں۔ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے کہ فلاں قوت اور فلاں شیطانی قوتیں وہ دجال ہیں۔ دجال کسی قوت کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے، اور وہ شخصیت بڑی خطرناک ہوگی، جس سے تمام انبیاء علیہ السلام نے، اللہ نے انہیں دعاؤں میں فرمایا کہ اس سے پناہ مانگو، اور ان کی امتیں بھی پناہ مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پناہ مانگتے تھے، اور پناہ اس لیے مانگتے تھے تاکہ امت کو درس دیا جائے، اور جو امت ہے وہ دجال سے پناہ مانگے، اس کے فتنے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہودی ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کا ظہور کا یہ ٹائم نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ صدیوں بعد ہے، عشروں کے بعد بھی نہیں، لگتا یہ ہے صدیوں بعد جو ہے وہ۔ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ ہاں، اس کی نشانیاں بہت، کیونکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کافی ساری نشانیاں ظاہر ہونا شروع 3 نشانیاں میں نے بھی آپ کو بتا دی کہ ان 3 شخصیتوں کا زمانہ قریب قریب ہوگا۔ امام مہدی تشریف نہیں لائے تو دجال آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس کو مارنے کے لیے، تو اگر دجال دکھاؤ گی تو حضرت عیسیٰ کو بھی دکھانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو لازم ملزوم ہے نا۔ بالکل، دجال فتنہ کرے گا اور دنیا میں فتنہ پھیلائے گا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اس فتنے کی قلقمہ کے لیے۔ تو اگر دجال آ گیا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ دعوت الارض، دجال، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک فتنہ ہوگا، اور وہ فتنہ اتنا زبردست ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خطرے کو محسوس کیا۔ آپ پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو درس دیتے تھے کہ دجال کے فتنے سے بچے۔ اچھا، دجال جو ہے تو اس کا لقب ہے مسیح، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے مسیح۔ اچھا، وہ دجال مسیح کیسے ہے اور حضرت عیسیٰ مسیح کیسے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام یوں مسیح ہیں کہ مسیح کے معنی ہے چھونے والا، ہاتھ لگانے والا، تو حضرت عیسیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ شفا تھا، تو آپ جس کو ہاتھ لگاتے تھے شفا مل جاتی تھی۔ جیسے فرمایا انا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، ہاتھ پھیرتا ہوں تو ان کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے، اور فرمایا کوڑھی جو لوگ ہیں، کوڑ کا جو مریض ہیں، میں ان دستے شفا پھیرتا ہوں، تو یوں آپ مسیح ہیں۔ اور جو یہ جو ہے یہ مسا سے نکلا ہے، مسا کرنا، جیسے سر کا مسا ہم کرتے ہیں، چھونا، کسی چیز کو ہاتھ لگانا۔ اچھا، یہ جو دجال ہے یہ مسیح ہے، یا تو مسا سے نکلا ہے یا مساحت سے نکلا ہے۔ مساحت، اچھا، اگر یہ مسا سے نکلا ہو تو مسیح بمعنی ممسوح ہے، اس کی جو ایک آنکھ ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی، یوں اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے، اور یہ مساحت سے بھی بن سکتا ہے، جس کے معنی ہے زمین کو جلدی طے کرنے والا، اور چند دنوں کے اندر اندر یہ ساری زمین کو طے کر لے گا۔ اس کے بعد ایسی سواری ہوگی، ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، اس وہ تو آنے والی ہے نا سر، ٹیکنالوجی تو اب اسی طرف پہنچ گئے، یہ اب ترقی پہ جا رہی ہے، تو یہ کچھ ہی عرصے میں، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا، اور جن دجالی قوتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو مشہور ہیں وہ تو سب پہ چھائی ہوئی ہیں، تو مکے اور مدینے میں دجال نہیں جا سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر مکے اور مدینے کی گلیوں میں فرشتوں کے پہرے ہوں گے، سبحان اللہ، اور وہ اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں آ سکے۔ البتہ
مدینہ طیبہ کے باہر کسی مقام پر دور وہ ایک خیمہ لگائے گا اور اس کی خدائی دعوے سے اور اس کی جو کرتب ہیں اور کرشمے ہیں ان سے دنیا اتنی متاثر ہوگی کہ جو اس کے قریب جائے گا عمومی طور پر اسے خدا ماننے کے لیے تیار ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. چنانچہ وہ وہاں پر بچھائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ طیبہ میں 3 جھٹکے لگیں گے, 3 زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے. فرمایا پہلے جھٹکے میں لوگ بھاگیں گے, دجال کے پاس جائیں گے, پھر جھٹکا آئے گا بھاگیں گے, پھر جھٹکا آئے گا بھاگیں گے. ان 3 جھٹکوں میں منافقین سے اور کمزور ایمان لوگوں سے مدینہ طیبہ کی زمین پاک ہو جائے گی اور دجال کے بعد, اور پھر خالصتاً وہ لوگ رہ جائیں گے, ایمان والے رہ جائیں گے. اللہ نے قوت ایمانی سے نوازا ہوگا. تو یہ دجال جو ہوگا یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. حدیث شریف میں آیا اس کے بعد اتنی کرشماتی قوت ہوگی کہ اگر وہ چاہے گا کہ میں بارش برساؤں بارش ہو جائے گی, اور اگر وہ چاہے کہ زمین جو ہے وہ خزانے اگلے زمین خزانے اگلے گی. وہ کہے گا میں آپ کے باپ دادا کو زندہ کروں, وہ کہے گا ہاں کریں, وہ کر دکھائے گا. یہ سارے ڈرامے ہوں گے, یہ ساری آنکھوں کا بندش ہوگی, بالکل بالکل, اور وہ لوگ اسے خدا مانیں گے. اور یہ دجال جب اس کا فتنہ بالکل پیک پہ پہنچے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے. تقریباً عیسیٰ علیہ السلام 32 سال 40 سال کی عمر کے درمیان میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, اور آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں, انہیں موت ابھی تک نہیں آئی. تو وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ملک شام بھیجے گا, اور جامع اموی جو ہے روایت کے مطابق وہاں جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اس کے مشرقی مینارے پر وہ مسجد میں نے دیکھی ہے, اس کا مینار بھی میں نے دیکھا ہے, اور اس کی مینار میں کرنٹ چھوڑا ہوا ہے کہ کوئی جعلی مسیح دعویٰ نہ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں, آپ تشریف لائیں گے اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ تشریف لائیں گے, اور آپ کے اس وقت جو ہے وہ پانی سے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, اور فجر کا وقت ہوگا. حضرت امام مہدی مصلی امامت پر بیٹھے ہوں گے, اور ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, فجر کا وقت ہوگا. تو حضرت امام مہدی پہچان جائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, تو نبی کا مرتبہ تو سب سے اونچا ہوتا ہے. تو حضرت امام مہدی انہیں دعوت دیں گے نماز پڑھانے کی. انہوں نے فرمایا میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. نماز آپ پڑھیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو, اس منظر کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ تمہاری کیا شان ہوگی اس وقت ظاہر ہوگی جب عیسیٰ نبی اللہ تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے, تمہارا امام تم میں سے ایک ہوگا. مفتی صاحب آپ کی ماشاءاللہ ایسی گفتگو دل چاہ رہا ہے ہم سنتے رہیں, وقت کی کمی ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے آگے کے پروگراموں بھی تشریف لائیں اور ہمیں موقع دیں کہ ہم بہت ساری اہم باتیں اور ایسی جو نکتے ہیں یہ ناظرین تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے. بہت بہت تھینک یو. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن آپ سے ہماری ملاقات اب دعا اور مناجات کے سیگمنٹ میں ناظرین 6:30 بجے کے قریب علامہ صاحب سے پھر ملاقات ہوگی. قاری فیصل چشتی صاحب آپ سے درخواست ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت کے چند شعر ارشاد فرمائیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہم وقفے پہ چلے جائیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے, اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن نام پر دے